شہزادی عالیہ ایک حسین مگر خاموش طبع لڑکی تھی جو بات کم مگر محسوس بہت کرتی تھی۔ محل کے ہر کونے میں اس کی خاموشی کی گونج سنائی دیتی تھی۔ ایک رات چاندنی چھت پر بیٹھی وہ آسمان کے ستارے گن رہی تھی جب اچانک ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے ایک پرانا پردہ ہلایا اور پیچھے سے ایک خفیہ دروازہ نمودار ہوا۔ شہزادی نے دروازہ کھولا تو ایک چھوٹا سا کمرہ نظر آیا جس میں صرف ایک میز تھی اور اس پر ایک پرانا سا چراغ رکھا تھا۔ جیسے ہی شہزادی نے چراغ کو چھوا، ایک ہلکی سی روشنی پھیلی اور فضا میں دھوئیں کا سا غبار چھا گیا۔ دھوئیں سے ایک سائے نے جنم لیا اور اس کی آواز گونجی، یہ سلطنت لعنت کا شکار ہے اور اسے بچانے کے لیے تمہیں آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ اگلے دن محل میں ہلچل مچ گئی۔ وزیر، سپاہی اور خادمہ سب حیران تھے کہ شہزادی نے رات کو خفیہ کمرہ کھولا۔ شہزادی نے ہمت کر کے سب کے سامنے آ کر بتایا کہ سلطنت پر لعنت ہے اور اس کے پاس چراغ ہے جو اس لعنت کو ختم کر سکتا ہے۔ سب نے شہزادی پر حیرت سے نظریں جمائیں۔ وہ خاموش طبع لڑکی آج سلطنت کی محافظ بن چکی تھی۔ چراغ نے شہزادی کو ایک خواب میں 3 دروازے دکھائے۔ پہلا دروازہ آگ کا، دوسرا برف کا اور تیسرا اندھیرے کا۔ ہر دروازہ ایک آزمائش کی علامت تھا۔ شہزادی نے پہلا دروازہ کھولا۔ ایک جلتا ہوا میدان سامنے تھا جہاں راستہ آگ کے دریا سے گزرتا تھا۔ وہ اپنے حوصلے پر قابو رکھ کر اس آگ میں قدم رکھتی ہے۔ چراغ کی روشنی اس کے گرد حفاظتی ہالہ بن گئی اور وہ آگ سے بچتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ دوسرے دروازے سے شہزادی جیسے ہی گزری، وہ ایک سنسان برفانی وادی میں آ گئی جہاں ہر طرف سفید برف اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ برف میں چلتے ہوئے اس کے پاؤں سن ہونے لگے، لیکن چراغ کی روشنی اسے گرمائش دیتی رہی۔ اچانک ایک برفانی طوفان اٹھا، لیکن شہزادی نے آنکھیں بند کیں، چراغ کو مضبوطی سے تھاما اور اس طوفان سے گزر گئی۔ تیسرے دروازے سے گزرنے پر شہزادی مکمل اندھیرے میں آ گئی۔ وہاں نہ کوئی آواز تھی، نہ کوئی روشنی۔ چراغ کی روشنی ہی واحد سہارا تھی۔ اچانک اندھیرے میں سے سائے نکلے جو اس کے حوصلے کو کمزور کرنے لگے۔ شہزادی نے چراغ کو دل کے قریب کیا اور بلند آواز میں کہا، میرا حوصلہ میرے ساتھ ہے۔ سائے غائب ہو گئے اور راستہ روشن ہو گیا۔ تینوں آزمائشیں مکمل کرنے کے بعد شہزادی ایک قدیم تہہ خانے میں پہنچی جہاں ایک ستون پر کتاب رکھی تھی جس میں لعنت کا راز چھپا تھا۔ جیسے ہی شہزادی نے کتاب کھولی، الفاظ خود بخود روشن ہو کر ظاہر ہوئے، لعنت صرف سچی قربانی سے ختم ہوگی۔ شہزادی نے لمحہ بھر کا بھی وقت ضائع نہ کیا۔ اس نے چراغ کی روشنی اپنے دل سے جوڑی اور بولی، میں اپنی خوشیاں قربان کرتی ہوں، بس میرے لوگ سلامت رہیں۔ ایک زوردار روشنی پھوٹی، تہہ خانہ لرز اٹھا اور شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ لعنت کا حصار ٹوٹ چکا تھا۔ جب شہزادی ہوش میں آئی تو وہ محل کے سبز باغ میں لیٹی تھی۔ پرندے چہک رہے تھے، ہوا خوشبو سے مہک رہی تھی۔ محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ جمع ہو کر اس کی بہادری کی تعریف کرنے لگے۔ بادشاہ اور ملکہ نے بیٹی کو گلے لگا کر فخر سے کہا، تم نے اپنی بہادری سے ہمیں فخر دیا۔ شہزادی نے چراغ کو ایک بلند ستون پر رکھا جو اب ہمیشہ روشنی دیتا رہے گا تاکہ کوئی اندھیرا دوبارہ نہ آئے۔ شہزادی عالیہ کو اب خاموش شہزادی نہیں بلکہ روشنی کی ملکہ کہا جاتا تھا۔ اس کی کہانی ہر دل کی دھڑکن بن گئی کیونکہ اس نے سکھایا کہ کبھی کبھی سب سے بڑی طاقت خاموشی میں چھپی ہوتی ہے، بس اسے پہچاننے والا دل چاہیے۔ تو یہ تھی شہزادی عالیہ کی ہمت، قربانی اور جادو سے بھری ایک ناقابل یقین کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل اردو کہانی راجہ رانی کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور نیچے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ اگلی کہانی میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی دل کو چھو لینے والی کہانی میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔